جو بال گرے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن ایک عمر کی حد ہوتی ہے کس عمر تک واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، کس عمر تک کے گرے ہوئے بال واپس آتے ہیں؟ تقریباً 40 ایئر یا 45 یہاں تک جو ہے بال واپس آ جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی، اور 63 برس تک ان کی جو زلفیں تھیں، بال بھی گھنے تھے اور زلفیں تھیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں جھڑتے تھے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ اگر ہمارے آباء و اجداد میں دیکھیں جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بال لمبے لمبے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس پہ نہ جائیں، اپنے ماں باپ پہ جائیں، باپ دادا پہ جائیں، تو ان کے بال بھی لمبے اور گھنے مضبوط بالکل ہوتے تھے۔ اب اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ہم کہاں پہ غلطی کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام، جو بندہ سجدہ لمبا کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اس میں ایسی برکت ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، زیادہ دیر تک سجدے میں رہتے ہیں تو خون کا فلو جو ہے وہ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جب خون کا فلو بڑھے گا تو اس سے بال آپ کے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے بال بھی بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو دماغ کو خون اچھے طریقے سے پہنچتا ہے۔ بنیادی طور پہ دو وجوہات ہوتی ہیں بال جو ہمارے گر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کثرت بلغم کی وجہ سے، رطوبات کی جسم میں زیادتی ہو گئی، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری وجہ ہوتی ہے خشکی بہت زیادہ ہو گئی۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی، جیسے زمین خشک ہو جائے، اس کو پانی نہ لگائیں تو اوپر سے فصل جڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان ہے، جب اندر سے آئل ختم ہو جائے گا، ڈرائنس ہو جائے گی، خشکی ہو جائے گی تو بال جڑ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ان دو وجوہات کو دیکھنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ جن کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے، اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ خشک چیزوں کا استعمال بڑھانا پڑے گا۔ جیسے لونگ، دار چینی ہے، جائفل ہے، اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیں۔ اسی طرح اگر خشکی کی زیادتی ہے، وہاں پہ ہم پودینہ اور اجوائن، اس کا قہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجوہات میں جو سب سے اجوائن بھی خشکی میں کمی پیدا کرتی ہے؟ ہاں بالکل، وہ خشکی کو توڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے ضروری ہے، آج کل ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے اسٹریس جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے کھانے پینے میں ایسی چیزیں زیادہ ہم کھاتے ہیں جس میں اگر کولڈ ڈرنک لیں تو وہ ٹھنڈا پانی، آئس کریم وغیرہ، ٹھنڈی بوتل، مشروبات، ان چیزوں سے رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، تب بھی بال سفید، نزلہ، زکام، کیرا رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خشک چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ینگز فوڈ ہو گیا، برگر ہو گیا، شورما ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، خشک چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، مٹن کا، بیف کا، تو اس سے کیا ہوگا؟ خشکی بڑھ جاتی ہے۔ جب خشکی بڑھ جاتی ہے اس سے بھی بال کمزور ہوتی ہیں۔ تو یہ مین وجوہات میں ڈپریشن کے ساتھ ساتھ ہماری غذا کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہمیں کون سی چیزیں کھانی چاہیے اور کس ٹائم پہ کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں 4 موسم رکھے ہیں، اور انسان کا جو مزاج ہے وہ بھی 4 ہیں، ٹھیک ہے، گرم، خشک، سرد اور تر۔ اور اسی طرح اخلاط جن سے ہماری وجود یا باڈی بنی وہ بھی 4 ہیں، خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ یہ 4 چیزوں سے اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسم ہمارے بھیجے ہیں۔ دیکھیں موسم سرما بھی آتا ہے، خزاں بھی آتا ہے، بہار بھی آتا ہے۔ یہ 4 موسم ہمارے پائے جاتے ہیں، خشکی، سردی، گرمی، تری، یہ 4 موسم ہی پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ہر موسم میں علیحدہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آیا، ہم نے اسے ایک ہی بالوں کا آئل دے دیا۔ اب ایک ہی آئل ہر بندے پہ کام نہیں کرے گا، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے۔ اچھا، اب جس کے اندر سردی کی زیادتی ہے اس کا آئل علیحدہ ہوتا ہے، جس کے اندر خشکی کی زیادتی ہے اس کا آئل علیحدہ ہوتا ہے۔ بھلے بال گرنے کا مسئلہ ہے مگر اندرونی مسئلے آپ پہلے میں نے آپ کو بتایا، سردی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ رطوبت زیادہ بن رہی ہوتی ہے، بلغم ریشہ خون کے اندر زیادہ ہوتا ہے، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، اس سے ہوتا ہے کہ پھر جو بالوں تک جو اچھے طریقے سے بلڈ نہیں پہنچتا۔ جب بلڈ نہیں پہنچتا تو بال جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، کمزور ہو کے گرنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف تیل لگانے سے بال گرنے بند نہیں ہوتے، اندرونی غذا بھی کچھ یا دوائیاں بھی کچھ ایسی کھانی پڑیں گی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد یہ مسئلہ جا کے تو ابھی سب سے پہلے آپ مجھے جو بلغم جمع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، رطوبات جمع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو بال گرتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں، اس کے ٹوٹکے پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے جی آ جائے۔ یہ جی سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی، یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آملہ، اچھا، اور یہ ہے جی ہرڑ، اس کو دیسی ہرڑ کہہ کے بھی بازار سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہمارے پاس ہے بھیڑا، یعنی کہ ہمارے یہ 3 چیزیں ہوں گی، آملہ، بیڑا اور ہرڑ۔ ان تینوں کو آپ نے اس کی گٹھلیاں نکال لینی ہے بیچ میں سے،
اور یہ نکالنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر روزانہ چھوٹا والا 1/2 ٹی اسپون کھانا شروع کر دیں. جن کے اندر بلغم کی زیادتی ہے, اس کی وجہ سے بال کمزور ہو رہے ہیں, اس کے لیے یہ نایاب تحفہ ہے, بہترین چیز ہے. اور یہ جو بھی ہم نسخہ بتاتے ہیں آپ اس کا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کے واقعی 1 مہینے میں یا 15 دن میں بال گرنا بند ہوئے یا نہیں. یہ کوئی پسا ہوا پڑا ہے؟ ہاں یہ اس میں کوئی پسا ہوا ہے؟ اس میں آملہ ہے چکھنے کے لیے, یہ آپ چکھ سکتی ہیں. ہاں جی, اسی کے ساتھ اگر آملے کا مربع آپ کھائیں ڈیلی صبح ناشتے میں تو یقیناً آپ کے بال جو ہے وہ مضبوط بھی ہوں گے اور خشکی سکری بھی ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی تیز ہونا شروع ہو جائے گا, آنکھیں بھی تیز ہونا شروع ہو جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں میں طاقت بھی آئے گی. یہ کتنا زبردست اس نسخے کا فائدہ ہے. اس کے بعد اگر اس کے لیے ہم تیل لگانا چاہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ تیل کی جگہ یہ پیسٹ سا بنا لیں, یہ کلونجی ہے. یہ بہترین, اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہوتا ہے اس کا. یہ کیوں, یہ میٹھا کیسے؟ یہ اس میں اس کو جب ہم مربع بناتے ہیں نا تو کچا لے کے اس کو پھر ابالتے ہیں. یہ مربے کا طریقہ بھی سن لیں, یہ بڑا آسان ہے, گھر میں بنا لیں. یہ تو بہت مزے کا ہے, کڑوا بھی نہیں ہے تو بہت. اس کو بنانے کا طریقہ بھی بڑا آسان سا ہے. آپ آملہ لائیں, اس کو لا کے دھو کے اچھی طرح ابالنا رکھ دیں. جب ابل جائے اچھی طرح اس کو آپ کسی ٹوکری میں ڈال کے, نا کچھ نہیں کرنا, اسی فارم میں ملتا ہے. اس کو آپ خشک کر لیں. جب اس کا پانی نچڑ جائے 2-3 دن بعد, پھر اس کو وہ آپ کوئی آپ کے پاس نیڈل ہے, کوئی کیل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیں. اس کو آپ پھر خشک ہونے دیں. ہاں جی, تھوڑے تھوڑے سوراخ کرنے کے میٹھا اس میں جذب ہو جائے. اچھا, چاروں طرف. آپ اس کے بعد یہ چھری سے بھی کر سکتے ہیں, گھر میں اکثر پڑی ہوتی ہے. ایسے نیڈل سے سوراخ کر دیا. جی ہاں جی, بالکل بالکل. اب سوراخ کرنے کے بعد اب رکھ دیں. اب اس کا شیرہ بنائیں. چینی لیں آپ, اگر 1 کلو بنانا ہے تو 1 کلو پانی 1 کلو چینی لے کے اس کو آپ گرم کریں. آپ اس کو دیکھیں, جب تھکنس اس کی اتنی اچھی ہوگی کہ آپ ایسے نیچے پھینکتی ہیں تو وہ نا ایک قطرہ سا بن جاتا ہے, جیسے موتی بنتا ہے اس طرح بن جاتا ہے, وہ آپ کا شیرہ تیار ہو گیا. اب شیرہ جو ہے اس میں آپ اس آملے کو ڈال کر رکھ دیں. اگر تو زیادہ دیر تک رکھنا ہے, زیادہ بنانا ہے تو اس میں تھوڑی سی ٹاٹری جو ہے وہ شامل کر لیں. ٹاٹری کیوں؟ اس سے یہ خراب نہیں ہوتا. اچھا, زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے. نہیں تو اس کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور اس کو آپ کھائیں. بہترین چیز ہے بالوں کے لیے, آنکھوں کے لیے, دماغ کے لیے. اب اس پہ آتے ہیں جو ایسی کھانے جیسے میں کھا رہی ہوں. ہاں جی, ایسے مزے کا. اور ساتھ اگر آپ چائے لینا چاہیں تو جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اس کو اچھی طرح دھو کے بالکل, اور اس کے بعد وہ ساتھ پھیکی چائے لے لیں صبح کے ناشتے میں, تو بہترین چیز ہے. جی, لگانے کے لیے جو آپ نے پوچھا تھا خشکی کے لیے, بڑی بہترین چیز ہے. جن کے بالوں میں خشکی ہے, کمزوری ہے, سکری ہے, کلونجی لیں, اس کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں. اب کلونجی کا جو پاؤڈر ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایلو ویرا, ایلو ویرا بالوں کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. بالوں کو اگنے میں بھی مفید ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمزوری کو بھی ختم کرتی ہے. بال کمزور جو ہیں, جھڑتے ہیں, 2 منہ میں ہیں, ان کو ختم کرتی ہے. اس کا اندر سے وہ گودا نکال لیں. اب آدھا ٹی اسپون اس کا یہ لے لیں کلونجی کا, آدھے ٹی اسپون سے بھی کم چھوٹا والا, اور تھوڑا سا یہ گودا لے کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں. بے شک اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب ڈال لیں. اس کو پھینٹنے کے بعد اس کا جو نہانے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو بالوں میں لگا لیں. اس کے بعد نہائیں. 1 ہفتے میں آپ اپنے بالوں میں دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس یہ کلونجی, یہ ایلو ویرا نہیں ہے, اس کی جگہ آپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ دہی میں یہ 1/2 ٹی اسپون شامل کر کے, تو اس سے آپ نہانے سے تیل بھی لے سکتے ہیں. ہاں بالکل, اگر آپ کلونجی کا تیل لینا چاہیں یہ بھی لے سکتے ہیں, ایلو ویرا اکیلا لگانا چاہیں یہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے بہترین جو ہے اس کے لیے نسخہ ہے. اچھا جی, اب جو ہے اکثر اوقات ہم بریک بریک کے بعد آتے ہیں, جب تک یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بھی ختم ہو جائے گا, پھر اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں میں یہ ساری چیزیں کتنے شوق سے کھاتی ہوں. ٹھیک ہے, ویلکم بیک. دیکھیں میں تو آملہ کھا گئی اتنے شوق سے, میں سب سے زیادہ آملہ کھاتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے. اور اس کا بڑا اچھا کارآمد نسخہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی آملہ استعمال کرے تو آملے کے صرف بالوں کے فوائد نہیں, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سر سے پاؤں تک آپ کو یہ جو ہے نا بھرپور آپ کو افادت ہی دے گا, فائدے ہی فائدے ہیں. ایسے ہی خصوصاً اسٹمک کے لیے جو آج کل میدے کے لیے لوگ پریشان ہیں, اور اسی میں دماغ کی کمزوری, آنکھوں کی کمزوری کے لیے تو یہ کمال کا رزلٹ رکھتا ہے. پھر ساتھ ساتھ بالوں کے لیے زبردست رزلٹ ہے اس کا. کیا بات ہے جی. اچھا, اب آپ کوئی تیل بتا رہے تھے آملے کی, وہ بھی بتا دیجئے. ہاں جی, ایک میں تیل آپ نے پوچھا تھا سفید بالوں کے لیے, جن کے بعد بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں, وہ کیا چیز استعمال کریں. ان کے لیے یہ ہے روغن ناریل, اور دوسرا ہے کیسٹر آئل. یہ آئل جو ہے نا یہ آپ لوگ بنا کے گھر میں رکھ لیں,
कैस्टर ऑयल ले लें आप 100 ग्राम, और 100 ग्राम ये आप नारियल का तेल ले लें, ये सर्दी में जम जाता है, ठीक है। इसको आप तेल बना कर रख लें और इसे आप रोजाना जैसे आम बालों में लगाते हैं इसे लगाना शुरू कर दें। तो सर्दियों में लगा सकते हैं? हाँ जी, आम गरम करना है? कुछ भी, हाँ जी, गरम करके लगा लें इसे, गरम करके। हाँ। और अगर इसे आप मुसलसल कुछ अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ये है जी जवारिश जाली नोस, और घर में बनानी मुश्किल है, आप किसी भी कंपनी की ले लें, जवारिश जाली नोस, कुछ अरसा तक इसे इस्तेमाल करें। ये है क्या जवारिश? ये माजून है, बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी मजेदार होती है। इससे क्या होगा? ये बेसिकली चम्मच पकड़ाना उधर से? बेसिकली ये स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। मैदे के लिए बहुत अच्छी है। जब आपका स्टमक ठीक है, आपको स्टूल सही आ रहा है, तो समझे आप बिल्कुल फिट है। इंसान की फिटनेस के लिए सबसे तो ये बालों के गिरने के लिए, ये खोल के दीजिएगा, बालों के गिरने के लिए ये स्टमक का भी ठीक होना जरूरी है? पहली बार सुना है मैंने भाई, बहुत जरूरी और ये है। काम की बात लग रही है मुझे, तो जरूर सुने। थैंक यू। अब देखें जी, स्टमक इसलिए जरूरी है कि जो भी आप गिजा खाते हैं वो कहाँ जाती है? स्टमक में। उसके बाद उसका जो कैलूस है वो जाता है लिवर में। अब ये सारे मामले में आप देखें कि अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, लिवर जो है ये एक फैक्ट्री है, अगर आप उसको अच्छा मटेरियल देंगे तो अच्छी प्रोडक्ट तैयार करेगी। कितना कोई माजून लेना जब लोगों ने इतना खा लें, इतना काफी। तो आधा छोटा चाय का चम्मच। जी जी। ये जिन लोगों का स्टमक खराब है, मैदे में तेजाबियत गैस है, मुंह से बदबू आती है, ठीक, उनके लिए तो कमाल की चीज है ये। और इसके साथ साथ इसका फायदा है जिनके बाल जल्दी स्याह हो जाते हैं वक्त से पहले, अगर मुसलसल इसका इस्तेमाल रखें, और जो मैंने ऑयल बताया ये, इसका अगर मुसलसल इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह कोई 1-2 साल बाद उनके बाल जो हैं वो खुद ही कहेंगे कि हमारे बाल बाकायदा काले होने शुरू हो गए। उसके अंदर क्या क्या था? जी, इसके अंदर काफ़ी फरिस्त है, काफ़ी चीज़ें इसमें, आंवला, रेड़ा, बेड़ा, हरड़, उस्तुखुद्दूस, इस तरह काफ़ी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो ये ओवरऑल पट्ठों को ताकत देता है। जब पट्ठे ताकतवर होंगे, स्टमक ठीक होगा, तो आपके बाल। इसके साथ साथ खाने में जैसे आप मुरब्बा आंवला खा रही थी, मुरब्बा आंवला इसके साथ और हरड़, ये चीजें खानी शुरू करें। आप 2 साल का टाइम रखें, 2 साल बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे वाकई हमारे बाल जो हैं वो काले होने शुरू हुए हैं कि नहीं हुए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह काले होने शुरू हो जाएंगे। और ये सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा है। तो जो बाल काले शुरू हो गए उसमें जरूरी है ना कि एज 40 से कम हो? हाँ, एज कम हो। अगर ज्यादा एज होगी तो फिर मुश्किल पेश आएगी ना, फिर बाल काले नहीं हो सकते, फिर मुश्किल पेश आएगी। ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास ये आप देख रहे हैं अलसी है। अलसी की शायद आपने पिनियां खाई हो, ये बड़ी जबरदस्त है। इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा। तो ये अलसी जो है ये बालों के लिए बड़ी इफेक्टिव है। अगर आपको नहाने से पहले 1 चम्मच इसका नीम गर्म पानी में भिगो दें थोड़ी देर, तो इसका ना शैम्पू सा तैयार हो जाएगा। उसको आप बालों में लगाएं थोड़ी देर, उसके बाद आप नहा लें तो आपके बाल सिल्की और ताकतवर भी होते हैं, सिल्की भी होते हैं, और टूटना जो है वो खत्म हो जाता है। मैंने ट्राई किया, बड़ा अच्छा होता है ये बड़ी बेहतरीन है। ये तो कंडीशनर है, बाल ऐसे सिल्की। बिल्कुल। उसके बाद आप आए, ये एक नुस्खा जो है बड़ा बेहतरीन है, ये आप देख रहे होंगे, ये है जी आंवला। ये आंवला है, ये रीठा है, ठीक है, इसकी गुठली मैंने उतारी। ये है सीकाकाई। ये 3 चीजें, आंवला, रीठा और सीकाकाई। चौथी चीज आप इसमें डालें मेथी दाना। ये दूसरा वाला मेथी दाना है, किचन वाला नहीं है, ये बता दें। एक होता है मेथरे डलती हैं अचार में, ये है मेथी दाना, इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ये है जी रोजमेरी लीफ। वाह। ठीक है, ये लीफ जो है, इन सब को आपने जो है सारी चीजों को गुठली निकाल लेनी। गुठली निकालने के बाद आपने इसको ऑयल में पकाना है। आप इसमें ऑयल गिरी का भी ले सकते हैं, जैतून का भी ले सकते हैं, सरसों ऑयल अच्छा वाला वो भी ले सकते हैं। अगर 1 किलो ऑयल है तो उसमें आपने ये तकरीबन सारी चीज़ें 50-50 ग्राम डाल के इसको आपने गर्म करना है। जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए, आपने उतार लेना है, पुन के रख लें, और ये ऑयल इस्तेमाल करें। बेहतरीन रिजल्ट है इसका, बेहतरीन। आप जो है खुद कहेंगे इंशाल्लाह कि हमारे बाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। उसके बाद जो आज ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ, जो फौरी तौर पे बालों को कमज़ोर जो है टूटना ख़त्म हो जाएगा, फौरी तौर पे फ़ायदा करेगी। उसमें ये हम कहते हैं कि आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है, 7 दिन के बाद हमें आप रिजल्ट दें। अच्छा, इतने जल्दी? एक है जी राई और एक है जी हरमल। ये 2 चीज़ें हैं, इसका पाउडर कर लीजिएगा। ये 2 चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं किसी भी पंसार स्टोर से, और सस्ती सी हैं बिल्कुल। करना क्या पाउडर करके? इसका पाउडर हम वजन करके पाउडर कर लें। छोटा वाला 1/2 टीस्पून शाम को ले लिया करें, बस ये खाना है।
اچھا ایسے بھی پکی لے سکتے ہیں کیا اس کی؟ ہاں ایسے اٹکتا تو نہیں گلے میں؟ ایسے نہیں، ایسے تھوڑا سا ہوتا ہے یہ نا ہارڈ ہوتا ہے، یہ والا پاؤڈر کر لیں اس کو، یہ کھا سکتے ہیں. یہ تو رائی ہے نا سرسوں کی طرح ہی ہوتی ہے، یہ تو آرام سے چلی جائے گی. اچھا رائی اور یہ بھی؟ ہاں جی. یہ نسخہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو گارنٹی کے ساتھ اگر وہ عمل کر لے چیزوں کے اوپر 7 دن کی گارنٹی دیں. اور اسی کا ہی اگر آئل بنانا ہو تو 50 گرام یہ دونوں چیزیں لے کے تو اس میں 1 کلو ناریل کا تیل لیں، اس کے اندر اس کو پکا لیں. پکانے کے بعد اس کو یہ تیار ہو گیا. اس کا آپ آئل لگانا شروع کر دیں، ساتھ آئل بھی لگائیں اور ساتھ یہ بھی کھائیں 100%. اور 7 دن بعد آپ کمنٹ کر کے بتائیں واقعی بال گرنا بند ہوئے یا نہیں ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ بال لمبے کرنے کے لیے، بال گھنے کرنے کے لیے کون سا تیل؟ ایک بتا دیں، کھوپرا، سرسوں، بہت سارے تیل سر پہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ ایک تیل جو بتا دیں سب گھر میں عام، وہ تو ضرور استعمال کریں جس سے بال گھنے لمبے اور مضبوط ہو. اس میں ایک تو یہ آپ کو میں نسخہ بتانے والا تھا بال لمبوں کے لیے، لیکن ایک جو آپ نے کہا نا ایک تیل استعمال کریں. میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہر کسی کا مزاج مختلف ہوتا ہے. اب ایک بندہ اس کا مزاج بلغمی ہے، اگر وہ گری کا تیل استعمال کرے گا تو کیرا بلغم وغیرہ اور آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ جس کے اندر گرمی ہے اس کے لیے تو اچھا ہے. کچھ لوگوں کے اندر گرمی کی وجہ سے بھی بال کم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم ساتھ خمیرہ مروارید اٹیچ کر دیتے ہیں. وہ دل کے لیے بہت اچھا ہے، گرمی کو کنٹرول کرتا ہے. ساتھ جوارش شاہی استعمال کر دیتے ہیں، ان کے بال آ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے کیس آتے ہیں ایک آئل ہم نے بنایا 100% سب کے اوپر کام کر رہا ہے لیکن اس ایک پیشنٹ کے اوپر نہیں کام کر رہا. اس کا مطلب اس کے مزاج کے اندر فرق ہے، اس کو اس کا مزاج جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آئل میں دیکھیں عام روٹین میں آئل جو استعمال کرنا ہے آپ، گری کا تیل بہترین ہے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، کھوپرے کا. اور دوسرا سرسوں کا آئل. یہ دو چیزیں دیکھیں ہمارے باؤ جداد میں رکھیں اور یہ اس کی مالش ہلکی ہلکی مالش ڈیلی کریں. مالش سے آپ اگر جسم پہ مالش کرتے ہیں تو آپ کے پٹھے طاقتور ہوتے ہیں. اسی طرح جب بالوں میں مالش ہوتی ہے تو بال آپ کے گھنے مضبوط اور لمبے آتے ہیں. تھینک یو فرحان صاحب، بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی طریقے سے حکیم صاحب آپ نے الیبریٹ کیا. آپ ٹرائی کیجیے.